ایک وقت ایسا آیا تھا جب بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی۔ 1971 میں پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کی آزادی میں مرکزی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان ابھی گہرے صدمے میں تھا۔ بھارت نے 1974 میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا، جسے سمائلنگ بدھا کا نام دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں بھارت نے ایٹمی طاقت میں اضافہ شروع کر دیا، جبکہ پاکستان نے بھی خفیہ طور پر اپنے ایٹمی پروگرام میں تیزی لائی۔ اس دہائی میں بھارت نے روس سے MiG-21، MiG-23 اور MiG-25 طیارے خریدے، جبکہ پاکستان امریکہ اور چین سے F-86 اور F-104 طیارے حاصل کرنے لگا۔ دونوں ملکوں نے اپنے دفاعی بجٹ میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ بھارت نے اپنی ٹینک ٹیکنالوجی پر کام تیز کر دیا اور ارجن ٹینک کی تیاری شروع کی، جبکہ پاکستان چین کی مدد سے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں مصروف تھا۔ انہی دنوں میں پاکستان نئے میزائل بنا رہا تھا۔ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد عالمی سیاسی صورتحال بھی بدل گئی اور امریکہ نے پاکستان کو اضافی فوجی امداد دینی شروع کر دی، جس سے ہتھیاروں کی دوڑ مزید تیز ہو گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک خفیہ سرد جنگ جاری تھی، جو ایٹمی دور کی شکل اختیار کر چکی تھی اور کسی بھی وقت بڑی جنگی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ انہی حالات میں بھارت کے آرمی چیف جنرل کے سندرجی نے جنوبی بھارت میں ایک بہت بڑی فوجی مشق کا منصوبہ بنایا، جسے آپریشن براس ٹیکس کا نام دیا گیا۔ یہ مشقیں راجستھان میں ہو رہی تھیں، جو براہ راست پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ ان مشقوں میں بھارت کی آدھی سے زیادہ فوج شامل تھی، تقریباً 5 لاکھ سپاہی، ہزاروں ٹینک اور سینکڑوں لڑاکا طیارے۔ یہ مشقیں اتنی بڑی تھیں کہ نیٹو نے بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد اس طرح کی مشقیں نہیں کی تھی۔ تقریباً 200 دن تک دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے کے سامنے مورچہ زن رہی۔ ذرا سوچئے، سرحد پر لاکھوں فوجی، گولہ بارود اور ایٹمی ہتھیار، ایک معمولی غلط فہمی بھی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ اسی دوران بھارت اور پاکستان کے درمیان میڈیا پر بیانات، الزامات اور افواہوں کا طوفان برپا تھا۔ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس کشیدگی کو ایک نئی جنگ کی شروعات سمجھ رہے تھے، لیکن ایک شخص نے حالات کو بگڑنے سے بچا لیا۔ پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے بھارت کا غیر رسمی دورہ کیا۔ وہ ایک کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے بھارت پہنچے۔ اصل مقصد وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملاقات اور کشیدگی کو کم کرنا تھا۔ یہ ملاقات پس پردہ کامیاب رہی اور سفارتی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بڑھائے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں طرف سے فوجوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی یاد دلاتا ہے کہ غلط فہمیاں اور طاقت کا غیر محتاط مظاہرہ دنیا کو کتنی جلد تباہی کے دہانے پر لا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگی مشق نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل حکمت عملی تھی، جس کا مقصد بھارت کی طاقت کا مظاہرہ بھی تھا اور شاید پاکستان کا رد عمل جانچنا بھی۔